بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب سفر آسان نہیں ہوا کرتا تھا اور راستے انسان کے حوصلے آزماتے تھے۔ ایک نیک دل مسافر سادہ لباس اور خاموش طبیعت کے ساتھ لمبے سفر پر نکلا ہوا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی خادم تھا اور نہ ہی کوئی ہم سفر۔ سورج آسمان پر آگ برسا رہا تھا، ریت تپ رہی تھی اور ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ پیاس بڑھتی جا رہی تھی، مگر مسافر کے لبوں پر شکو نہ تھا۔ وہ رک کر آسمان کی طرف دیکھتا اور آہستہ سے کہتا، اے اللہ، تو ہی میرا محافظ ہے۔ راستہ سنسان تھا، دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی تھی، نہ درخت نہ سایہ، صرف صبر اور یقین۔ کافی دیر چلنے کے بعد اچانک اس کی نظر ایک کمزور سے وجود پر پڑی۔ ریت پر ایک کتا بے جان سا پڑا تھا، اس کی زبان باہر تھی اور سانس بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ مسافر رک گیا، اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ اس نے غور سے کتے کو دیکھا، یہ منظر اس کے دل کو چھو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس پانی بہت کم ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زندگی سب سے قیمتی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے مشکیزے کی طرف دیکھنے لگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک نیکی جنم لینے والی تھی۔ مسافر چند لمحے وہیں کھڑا رہا، اس کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا اور دل میں ایک خاموش جنگ چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آگے کا سفر لمبا ہے، راستہ کٹھن ہے اور پانی بہت محدود۔ اس نے اپنے دل سے پوچھا، اگر میں نے یہ پانی دے دیا تو آگے کیا ہوگا؟ پھر اس کی نظر دوبارہ اس بے زبان کتے پر پڑی۔ کمزور جسم، سوکھی زبان اور آنکھوں میں زندگی کی آخری امید۔ مسافر نے گہری سانس لی، اس نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور آہستہ سے کہا، اے رب، تو سب کا رزق دینے والا ہے۔ اگر میں آج اس کی مدد کروں تو میری مدد ضرور کرے گا۔ وہ کنویں کی طرف بڑھا، جو تھوڑی ہی دور تھا۔ رسی پرانی تھی اور پانی نکالنا آسان نہ تھا۔ کئی بار ہاتھ پھسلے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخرکار پانی باہر آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کتے کے منہ کے سامنے رکھا۔ کتا پہلے ڈرا، پھر آہستہ آہستہ پانی پینے لگا۔ چند لمحوں میں اس کے جسم میں جان لوٹ آئی، وہ دم ہلانے لگا۔ مسافر مسکرایا، اس نے اس نیکی کو کوئی بڑی بات نہ سمجھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا، یہ جانے بغیر کہ آج کی گئی یہ چھوٹی سی نیکی کل اس کی زندگی بچانے والی تھی۔ مسافر کئی دن تک مسلسل سفر کرتا رہا۔ دن دھوپ میں گزرتے اور راتیں ٹھنڈی ہوا کے ساتھ آتی۔ وہ اب اس نیکی کو تقریباً بھول چکا تھا جو اس نے راستے میں کی تھی۔ ایک شام وہ ایک ایسی وادی میں داخل ہوا جہاں پہاڑ سائے کی طرح کھڑے تھے اور راستے تنگ اور پیچیدہ تھے۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہونے لگا اور آسمان سرخی مائل ہو گیا۔ مسافر نے قدم تیز کیے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا، وہ سنبھل نہ سکا اور گہری جگہ میں جا گرا۔ درد کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اوپر آسمان نظر آ رہا تھا، مگر باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے زور سے آواز دی، مگر وادی کی دیواروں نے اس کی آواز لٹا دی۔ اندھیرا بڑھنے لگا، خوف اس کے دل میں اتر آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اب کوئی مدد نہ آئے۔ اسی لمحے اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، مصیبت میں صبر اور دعا سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ مسافر نے آنکھیں بند کیں اور لرزتی آواز میں کہا، اے اللہ، میں بے بس ہوں، میرے لیے کوئی راستہ پیدا فرما۔ رات پوری طرح وادی پر چھا چکی تھی، چاند پہاڑوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔
اور اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ مسافر نیچے بیٹھا، سردی اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور جسم درد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بار بار اوپر دیکھتا مگر کوئی راستہ نظر نہ آتا۔ اسی خاموشی میں اچانک فضا میں ایک آواز گونجی، بھونکنے کی آواز۔ مسافر چونک گیا۔ اس نے غور سے سنا، آواز قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کتا بار بار بھونک رہا تھا، جیسے کسی کو بلا رہا ہو۔ اوپر وادی کے کنارے چند چرواہے اپنی بھیڑیں لیے گزر رہے تھے۔ کتے کی مسلسل آواز نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ یہ کتا اس وقت کیوں بھونک رہا ہے؟ ایک چرواہے نے کہا۔ وہ آواز کی سمت بڑھے۔ جب وہ کنارے پہنچے تو نیچے گہری جگہ میں مسافر کو دیکھا۔ فوراً انہوں نے رسی ڈالی۔ حوصلہ رکھو، ایک چرواہے نے آواز دی۔ مسافر کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد مسافر کو باہر نکال لیا گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ سانس بحال ہوئی۔ مسافر زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ دل دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اوپر دیکھا۔ کتا اب اس کے پاس کھڑا تھا۔ مسافر کی نظریں کتے پر پڑیں اور اچانک اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہی کتا تھا جسے اس نے چند دن پہلے ریگستان میں پانی پلایا تھا۔ وہ چھوٹا سا کمزور اور بے زبان جانور اب اس کی جان بچانے والا بن گیا تھا۔ مسافر کے لب ہلنے لگے۔ اس نے سر جھکا کر دعا کی، آ اللہ، یہ تو تیری مہربانی تھی، یہ چھوٹی سی نیکی اب میری زندگی بچا رہی ہے۔ کتا دم ہلاتا رہا اور مسافر کو دیکھ کر خوشی ظاہر کر رہا تھا۔ اس لمحے میں مسافر نے سمجھ لیا کہ نیکی کا پھل کبھی ضائع نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی انسان کے ذریعے آئے کسی بے زبان مخلوق کے ذریعے۔ اس نے کتے کو پیار سے دیکھا اور دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ ہمیشہ نیکی کرے گا اور ہر کمزور کی مدد کرے گا۔ یہ لمحہ مسافر کی زندگی کا نیا آغاز تھا اور اس کے دل میں ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ وہ جان گیا کہ ہر چھوٹا اچھا عمل ایک دن بڑا معجزہ بنا کر لوٹ آتا ہے۔ مسافر محفوظ گھر پہنچ گیا۔ دل میں سکون اور آنکھوں میں خوشی تھی۔ اس نے یہ حیرت انگیز واقعہ سب کو سنایا۔ میں ایک چھوٹی سی نیکی کر کے نکلا تھا اور وہی نیکی آج میری جان بچانے کے لیے واپس آئی۔ لوگ حیران تھے۔ کچھ نے کہا، کیسے ممکن ہے؟ مسافر مسکرا کر بولا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ چھوٹا عمل بھی بڑے معجزے پیدا کر سکتا ہے۔ اس دن کے بعد مسافر اپنی زندگی میں مزید نیکی کرنے لگا۔ ہر غریب کی مدد کرتا، ہر کمزور کی زبان بنتا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اس نے دل جیت لیے اور سمجھ گیا کہ انسان کی سب سے بڑی دولت نیکی اور اچھائی ہے۔ یہ کہانی لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ ہر کوئی سیکھ گیا کہ چاہے عمل چھوٹا ہو یا بڑا، ایمان اور نیکی کا پھل ضرور واپس آتا ہے۔ آخر میں مسافر خاموشی سے دعا کرتا، آ اللہ، مجھے ہمیشہ نیکی کرنے والا بنا اور میری زندگی دوسروں کے لیے امید کی روشنی ہو۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے، چاہے انسان کے ذریعے ہو یا کسی بے زبان مخلوق کے ذریعے۔